ایمان غالب آ جائے پھر بندہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے رب کو دیکھتا ہے۔ اس قدر کے اوپر میرا رب اس سے راضی ہو گیا نہیں۔ ایمانی زندگی کے تقاضے یہی ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی زندگی کا مدار 4 چیزوں کو بتاتے ہیں۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ بہترین حدیث ہے۔ ایمانی زندگی بنانے کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر نہیں ہے تو وہ یا عقلی زندگی کا شکار ہوگا یا نفسانی زندگی کا شکار ہوگا۔ 4 چیزیں کون سی کہ من احب للہ، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ مجھے شاباش دے دے اور مجھے شکریہ کا لفظ بولے، نہیں، اللہ کے لیے کرے۔ اور دوسری چیز جس کے ساتھ بغض ہے، دشمنی ہے، وہ اللہ کے لیے وضاحت کی جائے گی۔ اور تیسری چیز کہ جو کچھ کسی کو دینا ہے اللہ کے لیے دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ میرا بعد میں کچھ کام کرے گا، میرے کام کرے گا۔ اور چوتھی چیز جس سے کوئی چیز روکنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اپنی ذاتی دشمنی اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے نہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ الفاظ کے اندر معمولی نظر آ رہی ہیں لیکن حقیقت میں یہ 4 چیزیں پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ من احب للہ، جو محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ، جو تعلق رکھتا ہے کسی کے ساتھ، تو وہ صرف اور صرف ایک رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہوگا۔ بس یہ زندگی میں ہو، یہ ایمانی زندگی بن جاتی ہے۔ اس وقت اس کا اپنا نفس جو ہے پیچھے رہے گا، اپنی عقل، اس کی عقل پیچھے رہے گی، صرف اور صرف اللہ آگے رہے گا۔ حضرت امام زین العابدین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت امام زین العابدین جس وقت فوت ہو گئے تو اس وقت ان کے کندھوں کے اوپر کالے نشان تھے۔ جس طرح بندہ بار بار یہ رسی، کوئی رسی والی چیز، رسی والی بوجھ وہ اٹھاتا ہے تو وہ نشان پڑتے ہیں۔ غسل دینے والے نے جب دیکھے کہ ان کے بدن کے اوپر یہ کالے نشان، یہ کس چیز کے ہے؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے کیا کیا ہے؟ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کیونکہ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے انسان تھے، معمولی انسان تو نہیں تھے۔ بہت زیادہ پوچھے کہ بھئی اس کو کسی نے مارا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی، سارے کہتے نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، حتیٰ کہ گھر والوں کو پتہ نہیں، بچوں کو پتہ نہیں، اڑوس پڑوس میں بعض کو پتہ نہیں۔ غسل دینے والے نے تو غسل دے دیا، کام تو ہو گیا، ان کو دفنایا، لیکن بعد میں ہفتہ 10 دن 15 دن جب گزر گئے، اللہ اکبر، امام زین العابدین کے گھر پہ رش بن گیا، بیوہ، یتیم، مساکین، فقراء، ان لوگوں کا رش بن گیا۔ سارے حیران کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سارے رو رہے ہیں کہ امام زین العابدین کئی دنوں سے ہمیں نظر نہیں آئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ہر ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، ہر فیملی کے مطابق وہ کسی کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتے تھے، وہ رسی میں باندھ کے۔ اب پتہ چلا کسی کے پاس خوردنی اشیاء لاتے تھے، کسی کے پاس پانی کا مسئلہ ہوتا تھا وہ پانی بھر کے لایا کرتے تھے۔ یہ ان کا روٹین تھا، یہ ان کا کام تھا، صرف عبادات نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس طرح کام کرنا ہے، اور وہ بھی اللہ کے لیے، اور انہوں نے کسی سے شکریہ کا لفظ نہیں مانگا اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہم جب کسی کے ساتھ تھوڑا سے احسان کریں اور وہ کچھ آگے سے نہ بولے تو ہم کہتے ہیں اس نے تو، یہ تو بہت نمک حرام ہے، یہ تو بہت احسان فراموش ہے کہ اس نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ جناب شکریہ۔ اللہ کے بندے تم نے اللہ کے لیے کیا، اس کے لیے کیا؟ اگر اس کے لیے کیا ہے تو شکریہ مانگو، اور اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ
ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کی پوری زندگی تو اس چیز سے بھری ہوئی تھی. لوگوں نے نہ دیکھا ہے نہ انہوں نے کسی سے مانگا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرے, مجھے جزاک اللہ کہے. نہیں, وہ سب کچھ اللہ کے منحب للہ. جو بندہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, وہ صرف اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ